کہ شوقیہ طور پر کتے پالنا جائز ہے یا نہیں۔ شوقیہ طور پر جو لوگ کتے رکھتے ہیں ان کتوں کا پالنا جائز نہیں ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ کلب ولا سورا، کہ جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ من اتخذ کلبا الا کلب ماشیۃ او صید او زرع، کہ جس نے کتا رکھا سوائے اس کتے کے جو اپنی جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے یا اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے یا شکار کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی نے اگر کتا رکھا یعنی شوقیہ کتا رکھا تو انتقض من اجرہ کل یوم قیرات، کہ اس کے نیکیوں میں سے ہر دن ایک قیرات کی کمی ہوگی۔ یہ قیرات پیمائش ہے، یعنی اجر کا کچھ حصہ اس کی نیکیوں میں سے کم ہوگا۔ تو ظاہر ایک بہت بڑی نحوست ہے کہ آپ صرف کتا رکھنے کی وجہ سے آپ کے ثواب میں کمی آ رہی ہے۔ اور دوسری بات، جیسے میں نے حدیث بیان کر دی کہ ایسے گھر میں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے، تو اس لیے یہ جو لوگ شوقیہ کتے رکھتے ہیں ان کو پالتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سلاتے ہیں، یہ بالکل غیر مناسب طریقہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس زمانے میں کتے جس سے منع کیا گیا تھا وہ ایسے کتوں کو باندھ کے رکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ کسی جانور کو اس طرح باندھنا جس سے اذیت ہو تو کسی بھی جانور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس میں کتے کی تو کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کسی بھی جانور کو، کسی بھی زیرو چیز کو آپ اگر اذیت دیں گے وہ تو جائز نہیں ہے، تو اس میں کتے کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جو حدیث میں کتے کی تخصیص بیان ہوئی ہے وہ شوقیہ طور پر کتا رکھنے کی ممانعت ہے۔ تو بہرحال یہ بات درست نہیں ہے۔ حدیث میں کسی بھی جگہ پہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے، یہ اپنی ایک لوگوں نے سمجھ بنائی ہوئی ہے۔ بہرحال حدیث میں جو تخصیص کی گئی ہے وہ ایسے کتے کی تخصیص کی گئی ہے جو شکار کرنے کے لیے رکھا جائے یا کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھا جائے، یعنی جسے بعض جگہوں پہ حفاظت مقصود ہوتی ہے، لوگ اس کو کتوں کو رکھتے ہیں، اس کے لیے ان کی گنجائش ہے۔ ادروائز جو دیگر ہمارے ہاں لوگ کتے رکھتے ہیں شوقیہ طور پر، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔